السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 564 564 سورہ سبا آیات 22 33 22-30۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 22واں پارہ سورہ سبا، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ فرما دیجئے پکارو ان لوگوں کو گمان کرتے ہو تم جن کا اللہ تعالی کے سوا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں وہ مالک ذرہ برابر کسی چیز کے آسمانوں اور زمینوں میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ان کے لیے ان دونوں چیزوں میں کوئی بھی حصہ، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی اس اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہ فائدہ دے سکتی ہے سفارش اس اللہ کے ہاں، الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ کا حکم ہو، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ختم ہوتی ہے ان کے دلوں سے، قالوا، کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تمہارے پروردگار نے، قالوا الحق، کہتے ہیں جو فرمایا وہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ بہت بلند بہت بڑے ہیں۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ فرما دیجئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرم کے متعلق، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع فرما لیں گے ہمارے پروردگار ہم سب کو، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ اللہ زبردست فیصلہ فرمانے والے جاننے والے ہیں۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، آپ فرما دیجئے دکھاؤ مجھے وہ لوگ ملایا ہے تم نے جنہیں اس اللہ کے ساتھ شریک بنا کر، کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافی بنا کر لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعۃ، تم نہیں ایک گھڑی بھی تاخیر کیے جاؤ گے اس سے، ولا تستقدمون، اور نہ تم جلدی کر سکتے ہو۔ سورہ سبا کا آغاز توحید باری تعالی کے خوبصورت کلمات کے ساتھ ہوا کہ زمین و آسمان میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ہی کے لیے تعریفات ہیں۔ درمیان میں جو کل والا ہمارا سبق تھا اس میں 2 باتیں بیان ہوئیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم سیدنا داؤد علیہ السلام کو ملنے والی بادشاہت، حکومتیں اور وہ معجزات،
اور اس کے مقابلے میں قوم سبا کا حال بیان ہوا کہ جنہوں نے ناشکری کی بنا پہ سیلاب کی زد میں آ کے اپنی نعمتوں کو گنوا لیا۔ اب تیسرے رکوع سے دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو کل دو مثالیں ہمارے سامنے درمیان میں آئیں توحید کے اسباق کے درمیان، اصل ان کا مقصد یہ بیان فرمانے کا تھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہیں، کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جو محض ایک بھیڑوں کے چرواہے تھے، ان کو پہلے عام سپاہی اور پھر سپہ سالار اور پھر ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو گداؤں کو شاہ بنا دے، چاہے تو شاہوں کو گدا بنا دے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہواؤں کو، جنات کو، جو کائنات کی سرکش قوم ہے تمام مخلوقات میں سے، اس سرکش قوم کو بھی حضرت سلیمان کے تابع کر دیا کہ انہیں جرت نہیں ہوتی تھی حضرت سلیمان کے سامنے دم مارنے کی۔ تو یہ اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے مقابلے میں قوم سبا کا تذکرہ کیا کہ جن کے پاس سارا کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کی اور اللہ کے ساتھ شرک شروع کیا تو پھر ان کے شریک ان کو تباہی سے نہیں بچا سکے۔ وہ ان کے 300 مربع میل تک پھیلے ہوئے باغات اور وہ ان کی جائیدادیں اور ان کی زمینیں، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا، لیکن کوئی بھی ان کو اس نقصان سے بچا نہیں سکا۔ اصل یہ مقصد تھا درمیان میں یہ دو واقعات بیان فرمانے کا۔ اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ کریم وہی توحید کا درس جو شروع میں دیا گیا وہی دوبارہ شروع فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کے متعلق تم گمان کرتے ہو کہ یہ بھی مشکل کشائی پہ اختیارات رکھتے ہیں اور ان کی دسترس میں بھی فلاں فلاں اختیارات موجود ہیں، آپ ادعو، آپ ان سے کہیے، پکارو انہیں، آواز دو انہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کیسے پکاریں؟ وہ تو کائنات میں، زمین میں، آسمانوں میں ایک ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں۔ ذرے کی تعریف میں نے آپ کو عقلی اور نقلی دونوں اعتبارات سے گزشتہ اسباق میں کروائی ہے کہ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ذرہ، ایٹم، چھوٹے سے چھوٹا جو بغیر خوردبین کے نظر نہ آگے، اس کے بھی 5 حصے سائنس کر چکی ہے اس وقت، کہ وہ بھی 5 مجموعات کا طبعی طور پہ مجموعہ ہوتا ہے فزکس کی روشنی میں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں، آسمانوں میں، زمینوں میں وہ لوگ ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ سورہ مومنون کی 88 نمبر آیہ مبارکہ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ نحل کی 73 نمبر آیہ مبارکہ، سورہ یونس کے اندر 106 نمبر آیہ مبارکہ، اور ابھی آگے جو ہماری انشاءاللہ سورہ مبارکہ آئے گی سورہ فاطر، اس کی 13 نمبر آیہ مبارکہ، اور سورہ جن کی 21 اور 22 نمبر آیہ مبارکہ، یہ مقامات وہ ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے اسی مضمون کو دہرایا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، وما لہم فیہا من شرک، پورا اختیار ہونا تو دور کی بات، ان کا حصہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کا حصہ بھی کوئی، جیسا مشرکین مکہ نے گمان بنا رکھا تھا کہ اللہ کریم نے آگے اپنی فرنچائز بنا رکھی ہیں، بارش کا اختیار فلاں کو دیا ہے، بیٹوں کا اختیار فلاں کو دیا ہے، بیٹیوں کا فلاں کو، رزق کی ڈیوٹی اللہ نے فلاں کی لگا دیا، لا یعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ سورہ فاطر کی 40 نمبر آیہ مبارکہ آپ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ 26ویں پارے میں جا کے جو سورہ احقاف آئے گی اس کی 4 نمبر آیہ مبارکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ پورے اختیارات تو دور کی بات، میرے مالک نے کسی کو حصہ دار بھی نہیں بنایا اپنے اختیار
इख्तियारात में। अला कुल्ली शैइन कदीर, अकेले हैं और पूरी कायनात का निजाम चला रहे हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं वमा लहू मिनहु मिन दहीर, ऐसा भी नहीं है कि उनके सबब नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के कोई इख्तियारात चल रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं कि वो अल्लाह की मदद कर रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वमा लहू मिनहु मिन ज़हीर, उस अल्लाह के लिए इन लोगों में से कोई भी मददगार नहीं। वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु, ना अल्लाह के यहाँ सिफारिश काम आएगी। सूरह ज़ुमर में आगे चल के हम पढ़ेंगे 3 नंबर आया मुबारका में, मुशरिकीन मक्का से जब पूछा जाता कि तुम इन देवी देवताओं को अल्लाह के सिवा क्यों पूजते हो, तो वो कहते थे लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इसलिए इनको पुकारते हैं, हमारी डायरेक्ट रसाई नहीं होती, ये हमारा काम करते हैं, हम इनकी बारगाह में पेश करते हैं, ये आगे अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाते हैं, ये हमारे सिफारिशी हैं। इसी तरह वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु, सिफारिश अल्लाह के यहाँ काम नहीं आएगी इल्ला लिमन अज़िन लह, मगर जिसको अल्लाह इजाजत देंगे। सूरह ताहा की आपको याद होगा 109 नंबर आया मुबारका जो हमने पढ़ी थी, वहां तो लफ्ज ये हैं सिफारिश करना दूर की बात, अल्लाह के आगे किसी को बोलने की जुर्रत भी नहीं होगी। क़यामत वाले दिन वला तस्माउ इल्ला हमसा, कोई आवाज नहीं पैदा कर सकेगा। व खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसा, आवाजें दब जाएंगी, आवाजें दब जाएंगी, खामोशी इख्तियार हो जाएगी, किसी को जुर्रत नहीं होगी वो अल्लाह की बारगाह में आवाज निकाले। और हजरात इंशाअल्लाह सूरह नजम में जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बोलना तो दूर, आम लोग तो दूर की बात, अल्लाह करीम सूरह नजम में फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों को और अल्लाह के रसूलों को भी जुर्रत नहीं होगी वो अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। आप अंदाजा कीजिए, ये मसला सिफारिश बड़ा अहम है। हम थोड़े से वो मिसट्रैक हो गए हैं यहाँ पे आके, वो जो भी कोई ढोंगी आके कहे वो बस ही मेरी आप मानते जाए तो मैं क़यामत वाले दिन खुद ही आपको बख्शवा लूंगा। ओ भाई, यहाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से फरमा रहे थे इअमली या फातिमा, फातिमा बेटा नेक अमाल करती रहना, ये गुमान न करना मैं खातमुन नबिय्यीन की बेटी हूँ। अल्लाह की बारगाह में खून नहीं कानून चलता है, अल्लाह का कानून काम आता है। तो इसलिए ये जो डी ट्रैप हो गए हैं ना हम, अल्लाह बस हमें किताब और सुन्नत पे वापस ले आए तो इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जो मर्जी उठ के वो दावा कर दे जी मैं आपके काम आऊंगा, मैं बस आप मेरी खिदमत करते रहे, मैं पुल सिरात से आपको खुद ही पार लगवा दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ फरमाया वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहु, सिफारिश के मुतालिक याद रखिए हर एक को सिफारिश का इख्तियार नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश नहीं हो सकेगी। नंबर 3, जिसके मुतालिक अल्लाह चाहेंगे उसके मुतालिक सिफारिश हो सकेगी। नंबर 5, सिफारिश जिनके मुतालिक की जाएगी मालिक मर्जी वाले हैं, जी चाहेगा कबूल फरमा लेंगे, जी चाहेगा नहीं कबूल फरमाएंगे। और क़यामत वाले दिन सबसे बड़ी शिफात वो शिफात कुबरा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं 7 दिन और 8 रातें अल्लाह के सामने सजदे में गिरा रहूंगा और मैं अल्लाह से आप लोगों के लिए सिफारिश करता रहूंगा। फिर अल्लाह करीम फरमाएंगे इरफ़ा रासक, अपना सर मुबारक उठा लीजिए, सल अब आप मांगते जाइए तो हम आपको अता करते जाएंगे। तो हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश फरमाएंगे। तो यहाँ पे फिर तिलावत में रुक के हम एक दुआ करते हैं, अल्लाह करीम क़यामत वाले दिन हम सब को हुजूर की शिफात नसीब फरमा दे, सरकार की सिफारिश से अल्लाह करीम हमें जन्नत का दाखिला मुमकिन फरमा दे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते इल्ला लिमन अज़िन लहु, मगर जिसको अल्लाह इजाजत दे। हत्ता इज़ा फुज़िअ अन क़ुलूबिहिम, ये दरमियान में अचानक एक जुमला और आ गया है, ये वाकया भी और है जुमला भी और है, इसका ताल्लुक पिछली बात से नहीं है सिफारिश वाली बात से। हत्ता इज़ा फुज़िअ अन क़ुलूबिहिम, यहाँ तक कि उन लोगों के दिलों से घबराहट दूर हो जाए। किन लोगों के दिलों से? इसको समझने के लिए सहीहुल बुखारी की किताब तफसीर में जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मरवी है, इस आया मुबारका की तफसीर में वो हुजूर खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।
पहले एक मंजर अपने जहन नशीन कीजिए हदीस मुबारका को समझने के लिए। ये जमीन है, जमीन से 500 साल की मुसाफत पे पहला आसमान है, फिर 500 साल की मुसाफत पे दूसरा आसमान है, 7 आसमान इस तरह हो गए। उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह अपने अर्श पे होंगे, अल्लाह के अर्श को थामने वाले मलाइका हैं, अल्लाह करीम ने ड्यूटियां लगा रखी हैं। अर्श मुअल्ला के नीचे से लेके ये जमीन तक ये तरतीब व स्टेप बाय स्टेप फरिश्ते मौजूद हैं। ये सारा मंजर जरा जहन में रखिए, हदीस मुबारका समझ आएगी। हमारी इस जमीन से लेके यहाँ इंशाअल्लाह वो हदीस मुबारका के तनाजुर में हमारा ईमान है कि अभी भी फरिश्तों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी है। कुरान करीम कहता है इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा, फजर के वक्त कुरान पाक पढ़ा जाए तो फरिश्ते भी आपके पास आते हैं। जमीन के फरिश्तों से लेके अर्शे मुअल्ला तक ये स्टेप बाय स्टेप फरिश्ते मौजूद हैं पूरे कितार के साथ। अब इस मंजर को जरा जहन नशीन रखिए। अब आया मुबारका की तफसीर हदीस मुबारका के तनाजुर में समझिए। अल्लाह करीम फरमाते हैं हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, यहाँ तक कि इन लोगों के दिलों से घबराहट दूर हो। किन लोगों के दिलों से? ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप फरिश्ते खड़े हैं जमीन से लेके अर्शे मुअल्ला तक। इन लोगों के दिलों से घबराहट। अब इन लोगों के दिलों में अगला सवाल पैदा होता है, इन लोगों के दिलों में यानी फरिश्तों के दिलों में घबराहट आती कब है? अब वापस आइए सहीहुल बुखारी की किताब तफसीर वाली उस रिवायत की तरफ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह किसी काम का हुक्म जारी फरमाते हैं, उसकी आवाज पता कैसी होती है? जैसे पत्थर पे जंजीर पड़े तो जो आवाज पैदा होती है, अल्लाह का हुक्म जारी होने की आवाज ऐसी आती है। यह हदीस मुबारका में पत्थर के ऊपर जंजीर लगने से जो आवाज पैदा होती है, अल्लाह जब वही जारी फरमाते हैं, हुक्म जारी फरमाते हैं, वो आवाज ऐसी पैदा होती है। वो आवाज अर्श के नीचे वाले फरिश्ते सुनते हैं। जब अल्लाह का कोई हुक्म जारी होता है, वो फरिश्ते घबरा जाते हैं। फरिश्ते, इंसान नहीं, फरिश्ते घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट को देख के उनके निचले वाले दर्जे के फरिश्ते वो घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट देख के निचले 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 फिर ये जो जमीन वाले फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्तों में एक हलचल मच जाती है। अब यहाँ पे फिर मौजू से रुक के मैं एक रिक्वेस्ट आपकी खिदमत में करूं। ये फरिश्ते हैं मेरे अजीज, जिनका गुनाह कोई नहीं, जो जिस दिन से पैदा हुए सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ हैं। परवरदिगार का हुक्म सुन के उनकी कैफियत ये है, ये जो 114 सूरतें और 30 पारों की सूरत में हमें अल्लाह के अहकामात दिए गए हैं। सूरह अहज़ाब के आखिरी सबक में हमने पढ़ा है कि पहाड़ों ने, जमीनों आसमान ने ये अमानत उठाने से इनकार कर दिया था। वह हमलहल इंसान, इंसान ने इसको फटाफट कबूल कर लिया है। ये हमने उठा तो ली है ये अमानत, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि फरिश्ते अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म सुन के फड़फड़ाने लगते हैं और फरिश्ते घबराने लगते हैं। ए इंसान मा गर्रका रब्बुकल करीम, तुझे किस चीज ने तेरे रब के बारे में गुमराह कर दिया, धोखे में डाल दिया कि तू अपने अल्लाह का नाफरमान हो गया। क्या हमारी भी कभी ये कैफियत हुई कि हम भी कुरान करीम पढ़ते सोचें ये मेरे अल्लाह का कलाम है? अल्लाह वाले एक थ्योरी बयान करते हैं, वो कहते हैं दिल करे अल्लाह से बातें करने के लिए तो नमाज पढ़ा करो, दिल करे कि अल्लाह तुमसे बातें करें तो कुरान पढ़ा करो। ये अल्लाह तुमसे बातें कर रहे हैं। अल्लाह की बातें सुन के क्या कभी मेरी और आपकी जिंदगी में कैफियत ये हुई कि हम भी, हमारे भी दिल घबराहट का शिकार हों? अब अल्लाह करीम का हुक्म सुनने के लिए फरिश्ते फड़फड़ाते हैं। ये भी हदीस मुबारका का मसला है। जैसे हम बड़ी तवज्जो से सुनने के लिए अलर्ट हो जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए अपने परों को फड़फड़ाते हैं। ये उनका अंदाज है अल्लाह का हुक्म अच्छे तरीके से सुनने का। वो फड़फड़ाने लगते हैं। वो एक कैसी रूहानी कैफियत पैदा, वो एक आलम ही अलग है। हम शायद उसका इदराक नहीं कर, वो एक दुनिया, वो एक जहान ही अलग है। ये जो रब्बुल आलमीन लफ्ज बोला जाता है, तमाम जहानों के परवरदिगार, पता नहीं कितने जहान, कोई सुफली जहान है, कोई उखरवी जहान है, कोई कौन सा जहान है। वो फरिश्ते फड़फड़ाने लगते हैं, अल्लाह का हुक्म सुनते हैं।
پھر ان کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی کیفیت، اب واپس آئیے قرآن کریم کی آیت کی طرف، حتی اذا فزع عن قلوبہم، پھر ان کے دلوں سے یہ ڈر دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تو کلام ہی ایسا ہے، اللہ کا تو کلام ہی ایسا ہے، وہ جن کو سننے کی سعادت ہوتی ہے پہلے وہ ڈر کے مارے گھبراتے ہیں، پھر ان پہ سکینت اترتی ہے۔ جب وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کے نچلے والے رینک کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے پھر ان کی بھی گھبراہٹ جاتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اس سے نچلے والوں کی، اس سے نچلے، سٹیپ بائی سٹیپ نیچے واپس آ جائیں زمین کی طرف، سب فرشتوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب آگے چلیے، قالوا ماذا قال ربکم، یہ نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے، وہ اوپر والوں سے، وہ اوپر والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، آپ کے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ پھر وہ سناتے ہیں، عرش معلیٰ کے نچلے فرشتے اپنے سے نچلے والوں کو سناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہ سن کے اپنے سے نیچے والوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہ سن کے اپنے سے نیچے والوں کو۔ اسی طرح یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے والے فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کی بات عام ہو جاتی ہے۔ تو جب سارے سن لیتے ہیں قالوا الحق، پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ سارے فرشتے سن کے کیا کہتے ہیں؟ قالوا الحق، میرے اللہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں یہ حق ہے۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی وہ واقعہ آپ کو یہ بڑے قبرستان والا سنا چکا ہوں، شارٹ کٹ بس اشارتاً وہ یاد دہانی آپ کو پھر کروا دوں۔ یہ جو گورنمنٹ کالج میں پروفیسر اسلم صاحب ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، وہ سنایا کرتے ہیں یہ بات۔ وہ نوجوان تھا، غریب گھرانے کا، فوت ہو گیا، لوگوں نے آ کے گورکن سے کہا اللہ واسطے بس دفن کر دو، دفنانے کے پیسے نہ لینا، غریب آدمی ہے۔ دوسرے تیسرے دن وہ گورکن جو بابا نور محمد تھا، ادھر بڑے قبرستان میں، گجرانوالا کی بات ہے، وہ جب قبرستان کا چکر لگا رہا تو کہتا ہے اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا، اس کے گھر گیا، پوچھا آپ تو کہتے تھے یہ ایک مجذوب سا آدمی تھا، یہ سائیں لوگ تھا، اس کی دنیا ہی ایک الگ تھی، اب اس کا عمل ایسا کون سا تھا کہ اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو گھر والے کہنے لگے روزانہ ہاتھ منہ دھو کے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور انگلیاں پھیرنی شروع، پڑھا تو ہے نہیں، جانتا تو تھا کچھ نہیں۔ تو جب 16 لائنیں پوری ہو جاتی تو کہتا اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، پر جو لکھا تو نے فرمایا تو حق ہی ہے۔ قال الحق، یہ جو بھی ہے اللہ حق ہے کیونکہ یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں قال الحق، جو بھی ہمارے اللہ نے فرمایا وہ حق ہے۔ اور آگے فرشتے اعتراف کرتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، میرے اللہ بہت بلند ہیں اور میرے اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ وہی توحید والی بات جو پہلے شروع تھی اب دوبارہ دہرائی گئی درمیان والے اس جملے کے بعد۔ آپ ان سے پوچھئے مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، پھر آپ ہی جواب دے دیجئے اللہ۔ اللہ، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ زمین سے اس بارش کے نتیجے میں پھل پھول کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا حکم ہو پھلوں میں چاشنی شیرینی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو پھل کڑوے ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہو کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو بیج زمین کے سینے میں دفن ہی گل سڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا زمین و آسمان میں رزق اللہ دینے والے ہیں۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہماری ایک عادت ختم ہوگی اس جملے کو سننے کے بعد، یہ قرآن کریم کا جو جملہ ہے، وَإِنَّا ہم أَوْ إِيَّاكُمْ یا تم لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے حق ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک جملہ، یہ عادتاً ہم ایک جملہ بول اور جی چھڈو پر سارے حق ہوتے ہیں، سارے ٹھیک نہیں، یہ جملہ نہ بولا۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو انبیاء کو مارے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کو تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا نہ کہا کریں۔ ابھی دیکھیں کتنے مسائل ہیں کہ ایک ایک مسئلے کے اوپر مذاہب اربعہ کا الگ الگ موقف ہے، تو اگر یہی تھیوری وہاں پہ استعمال جی سارے ہی حق ہیں
تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے یا ہم سچے ہیں یا تم سچے ہو، دونوں سچے نہیں ہیں۔ جب فریقین بن جائے تو دونوں حق پہ نہیں ہوتے، ایک حق پہ ہوتا ہے، یا ہم ہدایت پہ ہیں یا تم، یا ہم گمراہی میں ہے یا تم۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، سبحان اللہ، کیسا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے تمہاری نظروں میں توحید جرم ہے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرم کے متعلق۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ جرم ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ جرم کیا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو، جو تم کرو گے تمہیں بھگتنا ہے، جو ہم کریں گے ہمیں اللہ سے اس کا اجر ملنا ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ ان سے فرما دیجئے ہم سب کو اللہ تعالی جمع فرما لیں گے۔ لیجئے بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جس دن میرا آپ کا یہ ایمان مضبوط ہو گیا کہ میرے اللہ ہمیں اپنے پاس بلا کے جمع فرما لیں گے، یقین کیجئے 99% گناہوں کی ریشو ختم ہو جائے گی معاشرے سے۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ حق کے ساتھ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اللہ کریم بہت خوبصورت فیصلہ فرمانے والے، زبردست فیصلے فرمانے والے اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ آگے چلیے، قل آپ فرما دیجئے ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، زبانی کلامی دعوے نہ کرو، مجھے دکھاؤ جن کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، کہاں ہیں وہ؟ دکھاؤ مجھے، فزیکلی بات ہونی چاہیے، پریکٹیکلی ہونی چاہیے، دکھاؤ۔ وہ مجھے یاد آ گئی ابھی پچھلے ہفتے جو ہمارے بزرگ حافظ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ وفات پا گئے، اللہ غریق کے رحمت فرمائے۔ ان کے والد صاحب تھے مولانا محمد عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ، بہت بڑے شیخ تھے وہ اپنے وقت کے۔ ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، جی مردے سنتے ہیں؟ مردے سنتے ہیں؟ اب کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ جو بندہ دلائل جتنے مرضی دیتا رہے، جی قرآن کریم یہ کہتا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردے نہیں سنتے، قرآن کریم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب جب ایک بندہ اس فارم میں آ کے سوال کرتا ہے نا تو وہ پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں۔ مولانا عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ سے بندہ کہنے لگا، جی مردے سنتے ہیں، بس مجھے یہ مسئلہ بتائیے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ایک جواب دیجئے۔ مولانا کہنے لگے ابا جان ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں جی وفات پا گئے۔ کہنے لگے ان کی قبر پہ جاؤ، جا کے بولو السلام علیکم ابا جان، اگر تو جواب آ گیا وعلیکم السلام کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، سنتے ہیں، اگر نہ جواب آیا تو پھر نہیں سنتے۔ تیرے ابا جان سے زیادہ تجھ سے محبت تو کوئی نہیں کرنے والا، تو اس لیے آسان سی بات ہے، جا کے کہنا السلام علیکم ابا جان۔ ابا جان نے آواز دے دی قبر میں سے تو پھر مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، سنتے ہیں۔ اگر ابا جان نے آواز نہیں دی تو نہیں سنتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا فزیکلی وجود ضروری ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ان سے فرمائیے ارونی الذین الحق، مجھے دکھاؤ لا کے جنہیں تم ملاتے ہو اللہ کے ساتھ شرکا، اللہ کے شریک بنا کر۔ کلا، جھڑکی دی گئی، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ، وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان ہو رہی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ 3 مقامات پہلے گزر چکے ہیں اس مضمون کے۔ سورہ اعراف کی 158 نمبر آیا مبارکہ بتاتی ہے حضور ساری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے۔ سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیا مبارکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ بتاتی ہے سرکار سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان جو 18ویں پارے میں ہم نے پڑھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ آیا مبارکہ بھی بتاتی ہے حضور تمام جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں پہلی یہ حکم تھا ایک نبی اللہ تشریف لاتے، وہ فوت ہو جاتے تو پھر بعد میں اور نبی آ جاتا، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے ہے
ایک بندہ مکان بناتا ہے اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، کہتے ہیں بہت خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، لیکن یہ ایک سوراخ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہر بندہ آ کے بس یہی سوال کرتا ہے، پھر آخر میں ایک اینٹ کے ساتھ وہ سوراخ بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت حضور نے فرمایا عمارت سے مراد، بلڈنگ سے مراد نبوت ہے، اور وہ جو جگہ خالی تھی وہ میری جگہ تھی، جب میں آ گیا وہ جگہ مکمل ہو گئی۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے کافی، یعنی حضور آ جائیں پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کافتن کا یہ مطلب ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر ایک دوسرے اینگل سے فرمائی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ جو کافتن ہے، یہ کفا یا کفو کفن عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سٹاپ کرنا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کافتن میں جو تا ہے یہ تا تانیس کی نہیں ہے، یہ مبالغے کی ہے۔ جیسے ہم کسی بڑے علم والے کو کہتے ہیں علامتن، جناب یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ علامہ لفظ ہر ایک کے لیے نہ بولا کرے لفظ علامہ، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے علامتن، یہ جناب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، علامہ بہت پڑھا لکھا ایک آدمی۔ تو اسی طرح وہ اللہ والے جو تفسیر اس اینگل سے کرتے ہیں کافتن کی، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کافتن للناسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کو نافرمانیوں سے روکنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اپنی جگہ پہ یہ بھی الحمدللہ مطلب ٹھیک نکلتا ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ فرمایا بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کفار اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی کہا کرتے وہ جو عذاب والا وعدہ وہ لے کے آؤ، اگر سچے ہو ہمیں عذاب کیوں نہیں پکڑتا؟ کہ بدبختی تھی ان لوگوں کی۔ حضور ان کو توحید کے اسباب کے دلائل سنا رہے ہیں دن اور رات، اور یہ آگے سے کہتے ہیں وہ جو عذاب والی بات کرتے ہو وہ کب پوری ہوگی، ہم فنا کیوں نہیں ہو جاتے؟ قل لکم میعاد یوم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک وعدہ دن کا مقرر ہو چکا ہے، لا تستاخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون، پنجابی میں کہتے ہیں آون گیاں قبراں تے دین گیاں خبراں، جس دن مرو گے پھر خود ہی پتا چل جائے گا اللہ کا عذاب برحق ہے کہ نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ فرمایا جس دن وہ وعدہ آ گیا ایک ساعت نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہمارے اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو گھر والے کہتے ہیں بڑا جنوں روکیا سی، بڑا روکیا سی، پتہ نہیں کی کیڑی چیز نو کھچ کے لے کے جان رہی سی، وہی لا تستاخرون ساعتا ولا تستقدمون، یہ چیز نہیں چھوڑ رہی تھی اس کو، ایک سیکنڈ کا آگا پیچھا نہیں ہوتا، جو وقت مقرر ہے وہ آ کے رہے گا۔ میرے اللہ کریم نے جو میرا اور آپ کا آخری وقت مقرر کیا ہے، دعا کیجئے وہ ایمان کی حالت میں ہو، سلامتی ایمان کے ساتھ ہو، زبان پہ کلمہ شہادت ہو، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں باوضو پیش ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے باقی معاملات میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے۔ کوئی ظاہری شرارتیں ہیں، کچھ پوشیدہ شرارتیں ہیں، رشتہ داروں کی صورت میں یا ظاہری دوستوں کی صورت میں چھپی ہوئی کسی بھی قسم کی شرارتیں ہیں، میرے کریم مالک ہم سب کو اور ہمارے اہل خانہ کو ان نحوستوں سے، ان شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما لے۔ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب پاک کا صحیح معنوں میں تابعدار فرما دے۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہے میرے کریم مالک نیک اور صالح بیٹے نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما دے۔ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دے۔ مقروضوں کے قرض اللہ دور فرما دے۔ مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دے۔ بیرون ممالک میں بسنے والے فہم القرآن کے ہمارے پردیسی بہن بھائیوں کو اللہ ان کے ایمان کی، شرم و حیا کی، عزت آبرو اور جان کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما کے ہمارے فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت فرما دیں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید
کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 0092532525202070 00923167983575 00923007446434 قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔